ریڈیو پاکستان عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام پیش خدمت ہے۔ استاد کا مقام، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ قوموں کی ترقی و عروج کے حوالے سے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اگر علم و عرفان سے عاری ہو تو وہ ایک معاشرتی حیوان کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم سے ہی آگاہی میسر آتی ہے اور آگاہی ہی انسان کی تہذیب و ترقی کا زینہ بن کر اس کو عظمتوں و رفتوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ اصول علم کے بنیادی ارکان میں اہم رکن استاد ہے۔ تحصیل علم میں جس طرح درسگاہ و کتاب کی اہمیت ہے، اسی طرح حصول علم میں استاد کا ادب و احترام مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ یونیسکو اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم اس نے 1994 میں 5 اکتوبر کو اساتذہ کا عالمی دن قرار دیا۔ یوم اساتذہ منانے کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کے حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عالمی معیار کے مطابق انہیں مزید تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنا ہے۔ اساتذہ کا عالمی دن یونیسکو کا بہترین اقدام ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب دنیا بھر کے تمام اساتذہ کو ان کی بے لوث خدمات کے عوض خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم مقصد اساتذہ کو درپیش مسائل کا تدارک بھی کرنا ہے۔ استاد کسی بھی معاشرے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ گھر سے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بچے کو معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے استاد دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ اسلام نے استاد کو بہت عزت و احترام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باحیثیت معلم بیان کی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اساتذہ کو رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پہلے معلم انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات سے جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے علم سے اس کائنات کو منور کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استاد کی حیثیت روحانی باپ کی ہے، اور اس کا حق اپنے شاگردوں پر اتنا ہے جتنا کسی باپ کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں: والد، سسر اور استاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ اور سبق بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالی مرتبہ انسان نے استاد کی اہمیت کے متعلق فرما کر استاد کی اہمیت کو امر کر دیا۔ معروف محقق اور مصنف عشرت علی خان اساتذہ کی عظمت اور تقریم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ٹیچر یا ہم جسے کہتے ہیں اردو میں استاد، یہ کسی بھی معاشرے کا اہم ترین مؤثر ترین عضو ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ کسی بھی قسم کی ترقی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ٹیچ کرنے کا کام ٹیچر کا ہوتا ہے۔ سکھانے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مینرز کو بھی، بیہیویئرز کو بھی اور ایجوکیشن کو بھی، اس کے علاوہ وہ سب چیزیں جو ایک سماج کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بڑی باوقار ہوتی تھی۔ استاد کے احترام میں تمام طلبہ مؤدب بیٹھتے، یہاں تک کہ ہم لوگ کتاب کا ورق آہستہ الٹتے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا نہ ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید مسلمانوں کا ایک مشہور خلیفہ تھا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔
हर तरफ इल्म का चर्चा था। खलीफा हारून रशीद के दो बेटे थे, एक का नाम मामून रशीद और दूसरे का नाम अमीन रशीद था। दोनों साहबजादों को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। वो अपने असातिज़ा की बहुत इज्जत किया करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि दोनों साहबजादे अपने वालिद खलीफा हारून रशीद के साथ जुमे की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद में गए। उस मस्जिद में मामून और अमीन के उस्ताद भी मौजूद थे। जब जुम्मे की नमाज खत्म हुई और लोग अपने अपने जूते उठाए मस्जिद से बाहर जाने लगे तो दोनों साहबजादे मस्जिद के उस कोने की तरफ लपके जहां उनके उस्ताद मोहतरम के जूते रखे हुए थे। दोनों में से हर एक की ख्वाहिश ये थी कि वो आगे बढ़कर अपने उस्ताद के जूते उठाए, लेकिन इत्तेफाक ये था कि दोनों एक साथ वहां पहुंचे और एक ने एक जूता उठा लिया, दूसरे ने दूसरा जूता उठा लिया। खलीफा हारून रशीद जरा फासले पर खड़े होकर ये सब माजरा देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। अगले रोज जब खलीफा अपने वजीरों और दोस्तों के साथ दरबार में मौजूद थे तो खलीफा ने उनसे पूछा, तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान कौन है? वजीरों में से एक ने कहा, हुजूर आपको खुदा ने मुसलमानों का खलीफा बनाया है और यूं आपका रुतबा सबसे बुलंद है, आपसे ज्यादा खुश नसीब भला और कौन होगा? खलीफा ने कहा, नहीं, एक शख्स मुझसे भी ज्यादा खुश नसीब है। वजीर ने पूछा, हुजूर वो शख्स कौन है, हम भी तो जाने। खलीफा ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा खुश नसीब वो उस्ताद है जिसके जूते खलीफा वक्त के बेटे उठाते हैं और उसे अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। हारून रशीद के दरबार में अगर कोई आलिम तशरीफ लाते तो बादशाह खुद उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। दरबारियों ने कहा कि इससे सल्तनत का रौब जाता रहता है। तो खलीफा ने जवाब दिया कि अगर असातिज़ा और उलमाए दीन की ताज़ीम से रौब सल्तनत जाता है तो जाने ही के काबिल है। हारून रशीद ने अपने बेटे मामून को इल्म अदब की तालीम के लिए इमाम अस्मई रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर दिया। अस्मई ने उसे दीनी और दुनिया की तमाम ज़रूरी अलूम और आदाब से रूशनास कराना शुरू किया। इमाम अस्मई ने तालीम के दौरान मामून रशीद की तरबियत पर भी काफ़ी जोर दिया था, क्योंकि तालीम के बगैर सही तरबियत बेअसर हुआ करती है। इत्तेफाकन एक दिन हारून रशीद के दिल में ख्याल आया कि मामून को देखना चाहिए कि किस हाल में है, तो वो सीधा इमाम अस्मई की क़यामगाह की तरफ गया। वहाँ क्या देखा कि इमाम अस्मई अपने पाँव धो रहे हैं और मामून पाँव पर पानी डाल रहे हैं। ये देखकर हारून रशीद का चेहरा मुतगय्यर हो गया और सख्त लहजे में नाराज़गी की कैफियत इस पर तारी हो गई। अस्मई रहमतुल्लाह ने समझा कि चूँकि मैं शहजादे से खिदमत ले रहा हूँ, शायद ये बात खलीफा हारून रशीद को नागवार गुजरी है, क्योंकि शहजादा तो फिर भी शहजादा ही होता है। हारून रशीद सख्त बरहमी की हालत में बोले, हजरत, मैंने तो शहजादे को इसलिए आपकी खिदमत में भेजा था कि आप उसे अदब सिखाएंगे, मगर यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और है। अब अस्माई रहमतुल्लाह अलैह का शक यकीन में बदल गया और वो समझ गए कि शहजादे से खिदमत लेना हारून को नागवार गुजरा है। उन्होंने कहा कि खलीफा, मैंने इल्म सिखाने और तरबियत करने में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती, आपको शिकायत क्या है? खलीफा ने कहा, इमाम अस्मई रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने हाथ से अपना पाँव धो रहे हैं और शहजादा पाँव पर पानी डाल रहा है। आपने शहजादे को ये हुक्म क्यों नहीं दिया कि वो एक हाथ से आपका पाँव धोए और दूसरे हाथ से पाँव पर पानी खुद उंडेले? खलीफा हारून रशीद ने अस्मई से कहा, इल्म अल्लाह का नूर है और ये बग़ैर उस्ताद की अताअत, उसकी खैर ख्वाही, एहतराम और खिदमत से हासिल नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमाकर आइंदा आप शहजादे से खिदमत लेने में किसी किस्म की कोताही ना फरमाएं। उस्ताद के अदब और खिदमत की वजह से यही मामून रशीद आगे चलकर उफ़क़ इक़्तिदार पर आफ़ताब व महताब बनकर चमका और उसके इल्म फरासत का बड़े बड़े उलमा को एतराफ़ करना पड़ा। सिकंदर आज़म से किसी ने अपने उस्ताद के बेहद एहतराम की वजह पूछी तो जवाबन सिकंदर आज़म ने कहा कि मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, जबकि मेरा उस्ताद अरस्तु मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। मेरा बाप मेरी ऐसी ज़िंदगी का बाइस बना जो फ़ानी है, मगर मेरा उस्ताद मौजिब हयात
जावेदां और मेरा बाप मेरे जिस्म की परवरिश करता था और उस्ताद अरस्तु मेरी रूह की देखभाल करता है। एक बादशाह जिसकी बादशाहत का डंका 4 दांगे आलम में बज रहा था, अपने उस्ताद के साथ सफ़र करने के लिए निकला। रास्ते में एक नदी आ गई। उस्ताद ने आगे बढ़कर नदी को पार करना चाहा, लेकिन बादशाह ने उस्ताद मोहतरम से कहा कि उस्ताद मोहतरम, नदी को पहले मैं पार करूंगा। उस्ताद को बहुत बुरा महसूस हुआ। शागिर्द अगर बादशाह है तो क्या हुआ, मैं उनका उस्ताद हूँ। तकरीम और फजीलत में मुझे मर्तबा हासिल है, इसलिए नदी को पहले पार करना मेरा हक है। बादशाह ने उनकी बात सुनी और कहा, उस्ताद मोहतरम, आपकी बात सराहों पर। बेशक आपका मर्तबा और इज़्ज़त मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि आप ही मेरे उस्ताद हैं, और पहले नदी पार करने में मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपने नदी पहले पार की और इसके नतीजे में आपकी जान चली गई तो पूरे आलम का नुकसान होगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले नदी मैं पार करूं, ताकि पानी की गहराई का अंदाज़ा हो सके, क्योंकि मेरे नदी उबूर करने के नतीजे में अगर मेरी जान चली गई तो सिर्फ एक शहंशाह की जान जाएगी। आप जिंदा रहे तो मुझ जैसे कितने ही बादशाह बना सकते हैं। ये बादशाह सिकंदर आज़म और उस्ताद अरस्तू थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी अपने असातिज़ा की बड़ी इज्जत करते थे। जब गवर्नमेंट ने उन्हें सर का खिताब देना चाहा तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुझे ये खिताब इस शर्त पर मंजूर है कि मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा बना दिया जाए। जब गवर्नर ने कहा कि मैंने उनका नाम आज पहली दफ़ा सुना है, क्या उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं? तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन मैं उनकी ज़िंदा किताब आपके सामने मौजूद हूँ। वो मेरे उस्ताद मोहतरम है। चनाचा आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन शम्सुल उलमा हो गए। अहले मगरिब ने उस्ताद की अहमियत को खूब जाना और दिल से माना है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल मशहूर दानिश्वर अशफाक अहमद ने एक बार अपने मकबूल टीवी प्रोग्राम जाविया में कुछ यूं बताई। जब मेरा इटली के शहर रोम में क़याम के दौरान ट्रैफिक चालान हुआ, जिसे मैं वक्त पर जमा ना करवा सका, लिहाजा मुझे अदालत में हाजिर होना पड़ा। सवालों के दौरान जज ने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाए जवाब दिया कि मैं टीचर हूँ। ये सुनना था कि जज ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा कि टीचर इन द कोर्ट, के कोर्ट में टीचर है, सब एहतरामन अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं। फिर जज ने यूं मुखातिब किया कि जनाब आप टीचर हैं और हम आज जज, आप असातिज़ा की बदौलत हैं। मुझे अफसोस है कि आपको इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर चालान तो अदा करना होगा, क्योंकि ये आपकी गलती है, मगर मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर सब अदालत के लोग इकट्ठा होकर मुझे बाइज्जत और बावकार तरीके से वहाँ से रुखसत करने लगे। अशफाक अहमद कहते हैं कि इस दिन मुझे मालूम हुआ कि इस कौम की तरक्की का राज क्या है। उस्ताद एक अच्छे तालीमी निज़ाम का बुनियादी उनसर, उसकी रूह हैं, और जब तक असातिज़ा को मुआशरे में इज़्ज़त नफ्स और वक़ार नहीं मिलता जिसके वो मुस्तहिक़ हैं, वो अपने फ़राइज़ मनसबी को बाखूबी अंजाम नहीं दे सकते। असातिज़ा अपनी बिसात से बढ़कर तालीम की शमह को मुसलसल रोशन रखे हुए हैं। असातिज़ा निज़ाम तालीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जब तक इनके हालात कार बेहतर नहीं होंगे, इनसे अच्छी कारकर्दगी की तवक्को नहीं की जा सकती। एक खुशहाल उस्ताद ही सेहतमंद तालीमी माहौल की ज़मानत दे सकता है। शहजादी बलोच भी एक उस्ताद हैं और असातिज़ा के आलमी दिन के हवाले से असातिज़ा की अहमियत को यूं बयान करती हैं। टीचर्स का दिन मनाया जा रहा है 5 तारीख को, जबकि मेरे ख्याल में हर दिन टीचर का दिन है, हर वक्त टीचर का वक्त है। सुबह से लेकर रात तक टीचर डे मनाया जाए, टीचर को इज्जत दी जाए, टीचर को हैसियत दी जाए, टीचर को अहमियत दी जाए। हमारा जो पेशा है उस्ताद, टीचर या मास्टर कहा जाता है हम लोगों को, लेकिन ये सारे नाम हमारे ही हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उस्ताद की हैसियत से उतारे गए हैं इस दुनिया में, और हम लोग जिस पेशे से, पैगम्बरी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस पेशे में हमें बहुत इज्जत मिली है, बहुत मान मिली है। और हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे
آج انجینئر ہیں, منسٹر ہے, ٹی او ہیں, ڈی او ہیں, ڈائریکٹر ہیں, جو بھی ہیں, جہاں پر بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے استاد کو عزت دے, استاد کو سلام ہم بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی کسی استاد نے پڑھایا ہے اور ہم بھی کسی کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس لیے 5 تاریخ کا دن استاد کا دن نہیں ہے, ہر دن استاد کا دن ہے. استاد ہی ہوتا ہے جو کسی بچے میں ایک عالم, مفتی, طبیب, انجینئر, سائنسدان اور ایک بہترین انسان دیکھ لیتا ہے اور اسے اس کی منزل کی طرف گامزن کرتا ہے. استاد بلا شبہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو اپنا وقت, وسائل, ہمت اور طاقت کسی اور انسان کی بہتری کے لیے مختص کر دیتا ہے. اور اگر ایک استاد کو قابل شاگرد مل جائے تو وہ اسے اس دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی اساتذہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. امریکہ میں 2 قسم کے لوگوں کو اہم شخصیات یعنی کہ VIP میں شمار کیا جاتا ہے, ایک سائنسدان اور دوسرا استاد. فرانس کی عدالتوں میں استاد کے سوا کسی کو کرسی پیش نہیں کی جاتی. جاپان میں پولیس کو استاد کی گرفتاری کے لیے پہلے حکومت سے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے. استاد کو اب نہ صرف بچے کو اس دنیا سے مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ بچے کو اپنے آپ سے بھی نبرد آزما ہونے کے لیے اس کی صلاحیتیں, علم اور عمل بھی سکھانا پڑ رہا ہے. اس گلوبل ولیج میں اساتذہ کا کردار اب مختلف طرح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے. استاد کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے, کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرے, ہر قدم پر اپنے شاگردوں کی رہنمائی کرے, تمام شاگردوں کو برابر سمجھے, کبھی بھی کسی شاگرد میں فرق نہ کرے کیونکہ فرق سے شاگردوں کے دلوں میں استاد کے لیے عزت و احترام کم ہو جاتا ہے جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہتر نہیں. ایک استاد کو اپنے کام میں صابر و سچا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک نسل کو تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کر رہا ہے, ان کے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے. جب تک طالب علم کی اپنی استعداد پختہ اور مطالعہ وسیع نہ ہو جائے اسے مادی و روحانی علوم میں صرف استاد کی رہنمائی پر اعتماد کرنا لازم ہے تاکہ اس کا ذہن کسی قسم کے انتشار و ابہام کا شکار نہ ہو. ایک وقت آئے گا جب ہر مسئلے میں اس کی اپنی تحقیق ہوگی. اس وقت تک طالب علم کے لیے استاد کی رائے پر چلنا اور اسے فوقیت دینا ضروری ہے ورنہ علم حاصل نہیں کر سکتا. استاد اگر صحیح معنوں میں استاد ہو تو وہ اپنے شاگردوں کی زندگی بدل سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آئندہ نسلوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی استاد کے ہاتھ میں ہے. استاد سے 1 گھنٹہ گفتگو کرنا 10 برس کے مطالعے سے مفید ہے. استاد کا علم بارش کی طرح اہمیت رکھتا ہے. جسے بارش کا پانی زمین میں جذب ہو کر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے ویسے ہی استاد کا علم شاگرد کو ایک بہترین انسان بناتا ہے. روشن آرا جو کہ خود بھی ایک استاد ہیں اور ورلڈ ٹیچرز ڈے کے موقع پر ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خواتین ٹیچرز کی ذمہ داریوں کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں. جو ہم ٹیچرز ہیں, استاد ہیں, ماسٹر ہیں, جو بھی ہیں, جو آج کل معاشرے میں بچے میں شعور پیدا ہوتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے اور ہر استاد کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بلند درجے پر ہے اور دنیا میں جہاں پر بھی استاد ہے تو وہ ملک ہمیشہ کامیاب ہے. اور ہر دن استاد کا ہوتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو بچہ جو ماں کی گود سے اٹھ کر ایک استاد کے پاس آتا ہے اس کو ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانے, ایک فرد اچھا بنانا استاد کا ہی کام ہوتا ہے. تو اس لیے ہر دن استاد کا ہوتا ہے تو ہر ایک کا ڈے ہوتا ہے. اس طرح سے ہمارے استاد ڈے بھی منایا جا رہا ہے. ہم سب اپنے استادوں کو سلام کہتے ہیں, جو ہمارے ریٹائر ہو چکے ہیں, جو اس دنیا میں نہیں بھی ہیں, جو ابھی بن رہے ہیں, جو ابھی اپنا پائمنٹ کروا کے آئے ہیں, ہم سب استادوں کو سلام کہتے ہیں. خواتین ٹیچرز کو مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ جب ایک بچہ ہمیں ماں کے گود سے اٹھ کر ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کو یعنی ایک پرائمری لیول سے جب اٹھاتے ہیں, بنیاد سے اٹھاتے ہیں, تو وہ بچہ پہلے رونا, چیخنا, چلانا, اس کی عادتوں کو فیس کرنا, اس کے بعد پھر ہمیں اسکول میں جب جانا پڑتا ہے تو وہاں پر بھی بہت مشکلاتیں ہوتی ہیں.
کوئی اسکول کیسا ہوتا ہے یا کوئی کیسا ہوتا ہے، سب ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں. تو خواتین تو ہمیشہ شروع سے ہی دشواری میں رہی ہیں، لیکن ان کو فیس کرنا خواتین کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہی حل کرتی ہیں. تو جس طرح سے استاد خواتین ہیں تو ان کے لیے کافی مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ خود ہی بیٹھ کر خود ہی اپنے مسئلے حل کرتی ہے. ٹیچرس مسئلے ہوتے ہیں، اسکولوں کے بلڈنگ کے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں کے تعداد کے مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے، کمزور بچے ہیں، ہوشیار بچے ہیں، بچوں کا آج کل 5th کلاس کے بچوں کے پہلے اسکول میں ہوتے ایگزام، اب ان کے بورڈ کی وجہ سے دوسرے اسکولوں میں ایگزام ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ٹیچرس خواتین وہاں اپنے بچے لے کے جاتی ہیں، وہاں اپنے بچوں کے ایگزام دلاتی ہیں، حالانکہ ہمیں وہ اسکول کہیں کہاں ہوتا ہے، ہم اسکول ہمارا کہاں ہے، لیکن وہ مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہے. ٹیچرس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارا ہی کام ہوتا ہے جو ہم ان کو فیس کرتے ہیں. عطا اللہ جو کہ خود بھی ایک استاد ہیں کا کہنا ہے کہ نوجوان اساتذہ کو اعتماد دیا جائے کیونکہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے تاکہ وہ آگے چل کر ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ینگ ٹیچرز اس حد تک بیسٹ ہیں کہ اگر ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے. اور ینگ ٹیچرز کے پاس اویئرنیس ہے، ینگ ٹیچرز کے پاس ایک مکمل وہ دماغ ہے جس دماغ سے وہ اپنی نئی چیزوں کو اجاگر کر سکے. ہم اس چیز کے مخالفت میں نہیں، لیکن استاد جو ہے نا اس کو ٹریننگز دی جائیں، اس ٹریننگ کو سنسیئرٹی کے ساتھ مکمل طور پہ سر انجام دیا جائے. اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کو جب کوئی ٹیچر کھڑا ہوا ہو کسی شاپنگ مال پہ، کسی ادارے پہ، کسی جگہ پہ، اور کوئی بچہ آ کے اس کے پیروں میں بیٹھتا ہے کہ سر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے پڑھایا تھا. بس اس سے بڑھ کر میں کہوں گا ٹیچرز کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوتی، کوئی خوشی کی بات نہیں. اس ماحول اور معاشرے کو بنانے کے لیے ہمیں استاد، ینگ استاد اپوائنٹ کرنے چاہیے، ان کی اویئرنیس کو سامنے لانا چاہیے، اور اس محکمے میں جتنی زیادہ ہو سکے ترقی دینی چاہیے. دنیا کے طور پہ، بین الاقوامی طور پہ ٹیچر کا مستقبل بہت اچھا مستقبل ہے. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے ٹیچرز کے لیے. ٹیچر سے بہتر شعبہ، ٹیچر سے بہتر ادارہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میری نظر میں کوئی نہیں. استاد کا جو منصب ہے نا وہ نبیوں والا منصب. استاد کا منصب وہ منصب ہے کہ اگر وہ دنیا میں ہے تو کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن اصل چیز کیا بنتی ہے کہ استاد کو اپنے منصب کو خود کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہو. جن استادوں نے اپنے آپ کو استاد سمجھا، جن استادوں نے اپنے بچوں پہ محنت کی، وہ آج بھی ایک نام رکھتے ہیں، وہ آج بھی ایک کام رکھتے ہیں. بہت خوشی سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایم این اے، ہمارے منسٹر، ہمارے سائنسدان، ہمارے ملک کے ہائی پرسنالٹیز گورنمنٹ اداروں میں پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو اچھے استاد ملے. یہی ہماری کامیابی، اس سے بڑھ کر کوئی ہماری. یوم استاد ایک تقریب ہی نہیں، یوم اصلاح کا بھی دن ہے. آج وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اساتذہ کی دل سے عزت کرنا ہوگی. اسی میں ہماری ترقی، ملک کی بقا کا راز ہے. علم کے بغیر ڈگری کی اہمیت صرف ایک کاغذ سے زیادہ نہیں. علم بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اساتذہ سرمایہ قوم و ملت ہے. علم کی ترویج والوں کو کبھی موت نہیں آتی، کیونکہ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے. اساتذہ کسی بھی قوم کے معماروں کو تیار کرنے کی بھاری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آئیے ان تمام اساتذہ کرام کو سلام پیش کریں جو اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. ہم رہبر ہیں، ہمیں راستہ دکھانا، ہم رہنما ہیں، ہمارے ساتھ زمانہ ہوگا. تیل کافی نہیں ہے اب روشنی کے لیے، چراغوں میں ہمیں اپنا لہو جلانا ہوگا. پھلوں سے لدی ہیں اپنی سب ڈالیاں، کھا کر پتھر بھی ہمیں پھول برسانا ہوگا. ہے پاس اپنے ہتھوڑا علم کا، تراش کر پتھروں کو ہیرا بنانا ہوگا. سامعین، ابھی آپ عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام سن رہے تھے. استاد کا مقام. تحریر پروفیسر شاداب احمد صدیقی. راوی ساجدہ سنبل اور محمد عارف. پروڈیوسر محمد عارف. پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد.